گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی توطیابے پر اتر آئے ہیں۔ ان کی طرف سے ہر ممکنہ راستہ اپنایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہ بن سکیں۔ ان کی طرف سے اب کہا گیا ہے کہ مجھے 2 استعفے علی امین گنڈا پور کے ملے ہیں اور دونوں میں سائن الگ الگ ہیں، اس لیے 15 اکتوبر کو میرے سامنے آ کر پیش ہوں۔ میں اس پر فیصلہ کروں گا کہ ان کا کون سا استعفیٰ انہوں نے دیا ہے، کون سا استعفیٰ درست ہے۔ پہلے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میرے پاس ہاتھ کا لکھا ہوا استعفیٰ نہیں آیا، پھر انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھجوا دیا، تو اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ استعفے دونوں متضاد ہیں، اس لیے 15 اکتوبر کو، یعنی آج 13 ہے، کل 14 ہے، 15 کو انہوں نے بلایا ہے کہ علی امین گنڈا پور ذاتی حیثیت میں میرے سامنے پیش ہوں۔ تو کیا یہ ساری صورتحال آگے پیش رفت اس میں ہوگی یا پھر یہیں پہ یہ مٹی دھول غبار بیٹھ جائے گا؟ کیونکہ اسپیکر کی طرف سے اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے مزید کارروائی ہو چکی ہو اور سہیل افریدی کو اسپیکر وہاں پہ الیکشن کروا کے وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر رہے ہوں۔ دیگر بھی کئی امیدوار سامنے آئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں اور مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کی طرف سے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے، ہر حربہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکا جائے۔ یہ اپنے آپ کو جمہوری آدمی سمجھتے ہیں، لیکن ایک طرف ان کا کردار فدویانہ ہے اور دوسری طرف فدوانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا ہی توطیابہ اختیار کیا گیا تھا دوست مزاری صاحب کی طرف سے، جب حمزہ شہباز کو انہوں نے کاف لیگ کے کئی ووٹ مسترد کر کے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف میں نہیں جا سکتا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے بلا لیا کہ آؤ ہمیں دکھاؤ وہ کون سا فیصلہ ہے جس کی آپ نے حوالہ دیا تھا، اور پھر وہاں پہ یہ بندہ شرمندہ ہوا۔ گو کہ حمزہ شہباز کو پرویز الہی کے مقابلے میں ایک مرتبہ تو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، لیکن پھر معاملات ان کے ہاتھ سے نکلے، دوست مزاری ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئے، اسی طرح سے جس طرح سے فیصل کریم کنڈی کا مستقبل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح سے جنگ کے شعلے بھڑکے تھے، ان میں کمی نہیں آئی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، گو کہ حملے رک چکے ہیں، لیکن متضاد دعوے کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کیا گیا دعویٰ افغانستان والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور افغانستان کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا ہے اس پر ویسے ہی یقین کرنے کو کوئی بندہ تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے کہا گیا DGI-SPR کی طرف سے کہ افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ طالبان کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 19-20 چوکیوں پر قبضہ کر لیا تھا جو ہم نے چھوڑ دیا، جبکہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 200 طالبان کو ہلاک کیا گیا اور 19 چوکیوں پر قبضہ کیا گیا تھا، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ بحال کر دیا گیا ہے، قبضہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ DGI-SPR کی طرف سے کہا گیا کہ کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا ہے اور پاکستان کا اس حوالے سے اوپر والا ہاتھ ہے، اس میں یقیناً ایسا ہی ہے۔ ساتھ ہی DGI-SPR کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے 19 فوجی شہید ہوئے ہیں، ان میں شاید کوئی 1-2 آفیسر بھی ہوں۔ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے، مقابلے کے لیے پاک فوج کے سپوت سامنے آتے ہیں، اس میں جوان بھی شامل ہوتے ہیں اور پاک فوج کے آفیسر بھی قربانیاں دیتے ہیں۔ طالبان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے صرف 9 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ پاکستان کے 58 فوجیوں کو طالبان کی طرف سے شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انہوں نے تو ان کو ہلاک کرنا ہی لکھا ہے، کیونکہ ہم وہی آپ کو بتا رہے ہیں جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے، لیکن ہمارے لوگ جو مارے گئے ہیں ان کو یقینی طور پر ہم شہید ہی کہیں گے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ 58 کو شہید کیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کیا گیا ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح کہ پاکستان اور افغانستان کے پاس اسلحہ موجود ہے، تو کوئی بھی غیر جانبدار حلقہ DGI-SPR کے اعداد و شمار ہی کو درست قرار دے گا۔ افغان وزیر خارجہ ملا متقی بھارت کے دورے پر گئے تھے، ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بدستور وہیں پہ موجود ہیں۔ ان کے ملک میں جنگ لگی ہوئی اور دیکھ لیجئے کہ کیسی غیر سنجیدگی ہے یا پھر اس کو وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہے کہ بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ جنگ کا جو بھی انجام ہو، بہرحال یہ انتہائی زیادہ افسوسناک ہے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں، تو اس پر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے اور اس پر مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے طالبان کی حکومت کو۔ پاکستان کی طرف سے بار بار ان سے درخواست کی کہ وہاں پہ جو دہشت گرد موجود ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے یا ان کو کارروائیوں سے روکا جائے، لیکن طالبان حکومت ایسا کرنے سے قص رہی۔ کیا وہ بھارت کے پراکسی کا کردار ادا کر رہی ہے؟ پاکستان کو جب یہ یقین ہو گیا تو پھر حملہ کر دیا گیا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ٹی ایل پی کے قافلے جو احتجاج کے لیے، اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم احتجاج کرنے نہیں جا رہے بلکہ اظہار تشکر کے لیے، یکجہتی کے لیے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، ان کو مرید کے میں روک لیا گیا ہے۔ اب یہ بتایا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ سارے باقی راستے کھول دیے گئے ہیں، ان کو وہیں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اور ادھر سعد رضوی صاحب کی طرف سے بھی تھوڑی سی پسپائی اختیار کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، انہوں نے ایک اور ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مرید کے سے وہ واپس آ جائیں گے، وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں۔ ادھر شمع جنیجو کی طرف سے درخواست کی گئی ہے کہ ٹی ایل پی والے اپنا احتجاج ختم کر دیں اور وہ لاہور واپس آ جائیں۔ ان کی طرف سے الگ سے درخواست کی گئی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے ٹی ایل پی مرید کے سے واپس آ رہی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ ٹی ایل پی مرید کے سے واپس آ جائے گی، اور بہتر ہے کہ ٹی ایل پی مرید کے سے واپس آ جائے۔ یہاں پہ حکومت سے بھی ہم نے تھوڑی سی درخواست کرنی ہے کہ وہ بھی ایسا تاثر دینے کی کوشش نہ کرے کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو فتح کر لیا ہے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی ایک ٹکے کی حیثیت اور اہمیت نہیں رہی۔ ایسا باور کروانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اسرائیل فلسطین کے درمیان جس طرح سے ٹرمپ نے جنگ بندی کروائی تھی، وہاں سے حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں سے دونوں فریق پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح سے ان کی طرف سے معاہدہ کیا گیا تھا، جس طرح یقین دہانی کروائی گئی تھی، تو دونوں فریق فلسطینی بھی اور اسرائیلی بھی اپنی اپنی جگہوں پر واپس جا رہے ہیں۔ اس کو خوش آئند قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ٹرمپ صاحب کو ایک مرتبہ پھر ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ہوتی ہوئی خون ریزی بند کروا دی ہے۔ گوگی بٹ کی خیر ہو، کل سے خبر چل رہی ہے، ایک نہیں بلکہ 2-3 خبریں چلی ہیں، 2-3 ویلاگ سامنے آئے ہیں۔ ان میں 1-2 پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گوگی بٹ کو بھی تیفی بٹ کی طرح ہٹا دیا گیا ہے، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کو بھی مار دیا گیا ہے۔ ہر تیسرا ویلاگر یہی کہہ رہا ہے۔ بہرحال اس خبر میں کوئی صداقت اب تک سامنے نہیں آئی، لیکن ہر ویلاگر یہی کہہ رہا ہے کہ کل تیفی کی باری تھی تو آج گوگی بٹ کی باری ہے۔ کل یہ بھی کسی کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ کوئی بندہ ان کے ہاں تعزیت کے لیے نہیں جا رہا، اور اس کو کہا گیا کہ عبرت کا نشان ہے۔ یہ بھی سارا جھوٹ کا جھوٹ ہے، کیونکہ تیفی بٹ کے گھر پر لوگ تعزیت کے لیے گئے اور ان کا جنازہ بھی کافی بڑا ہوا تھا۔ اسی طرح سے یہ بھی خبریں جھوٹی جعلی چلائی گئیں کہ بالاج کے ڈیرے پر جشن منایا گیا، وہاں پہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ یہ بھی سراسر جھوٹ ثابت ہوا، کوئی وہاں پہ مٹھائی لے کے نہیں گیا، کوئی جشن نہیں منایا جا رہا تھا، بلکہ وہاں بھی افسردگی کا ہی عالم تھا۔ گوگی بٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ گوگی بٹ کا ایک پرانا انٹرویو سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ قرآنی اور ایمانی طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اس قتل میں ملوث نہیں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے گناہ ہے بلاج، انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ مختلف ان پر FIR ہیں جس میں قتل کی بھی ہیں، اقدام قتل کی بھی ہیں، بھتے کی بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں۔ 7 FIR انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اتنا سادہ سیدھا اور بے گناہ قسم کا بندہ بھی یہ نہیں تھا، یہ بھی جرائم پیشہ تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، قرآنی ایمانی کہتا ہوں کہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال گوگی بٹ کے حوالے سے جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی باری ہے۔ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، جیسا کہ ان کے کزن جو تیفی بٹ کے بڑے بھائی ہیں اظہر گلشن، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ میری اولاد ہیں، حالانکہ ان کے کزن ہیں اور تیفی بٹ ان کا سگا بھائی ہے، ان کو وہ اپنی اولاد کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتیں ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیں تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو مقابلے میں پار نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کو مقابلے میں مارا جاتا ہے تو پھر میں نے FIR کے لیے نام دے دیے ہیں۔ تو گوگی بٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ گوگی بٹ کی خیر ہو۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا جو لاہور پر خاص نظر رکھتے
رہتے ہیں، خصوصی صورتحال کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وار گینگ اب شروع ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہمارا تجزیہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لاہور میں گینگ وار شروع ہو جائے، کیونکہ CCD نے جس طرح سے معاملات کو سنبھالا ہے، پولیس نے جس طرح سے معاملات کو دیکھا ہے، یہاں پہ گینگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، کوئی یہاں پہ ڈان نہیں رہا۔ گینگ وار کا خطرہ 0 جمع 0 جمع 0 10 جمع 0 کر دیں تو 0 ہی رہتا ہے، کسی قسم کی گینگ وار نہیں ہوگی۔ 12 اکتوبر خاموشی سے گزر گیا۔ یہ وہ دن ہے جب مسلم لیگ نون یوم سیاہ منایا کرتی تھی۔ پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ 1999 میں الٹ دیا تھا، لیکن اس مرتبہ ہر طرف خاموشی رہی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے یوم سیاہ نہیں منایا گیا، حالانکہ مرکز میں پنجاب میں ان کی حکومت ہے۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے یوم سیاہ منانے سے، احتجاج کرنے سے۔ وہیں پہ انہوں نے 12 اکتوبر سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، جس بنیاد پر ان کی حکومت توڑی گئی تھی۔ کئی وجوہات دیگر بھی تھیں، لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اسی طرح سے پھر یہ اپنے مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج کے خلاف ان دنوں بھی ان کی طرف سے محاذ کھولا گیا تھا، اور اب پھر ان کی طرف سے پاک فوج کے خلاف محاذ کھولا جا رہا ہے۔ ان کے کئی لیڈروں کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔